السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج میں جس جگہ موجود ہوں اسے رامپور کی مشہور بھول بھلیا کہا جاتا ہے، اور جسے دراصل امام بارگاہ خاص امام بارگاہ قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اپنی خوبصورتی اور پیچیدہ راستوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آئیے ہم اس کی تاریخ اور اس سے جڑی کچھ اہم معلومات آپ کی نظر میں ڈالتے ہیں، یعنی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ دوستو، رامپور کی عظیم الشان عمارت ریاست رامپور کے 10ویں نواب حامد علی خان نے تعمیر کروائی تھی۔ دوستو، وہ فن تعمیر کے بڑے دل دادا تھے اور انہوں نے رامپور کو سٹی آف لائٹس بنانے میں اہم کردار نبھایا ہے۔ دوستو، اس کی تعمیر 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز تقریباً 1905 کے آس پاس میں ہوئی ہے۔ دوستو، اسے بنانے میں کئی سال لگے کیونکہ اس کا ڈیزائن بہت ہی باریکی اور پیچیدہ تھا۔ اگرچہ اسے عام زبان میں بھول بھلیا کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا یہ ایک امام بارگاہ تھا، یعنی یہاں مذہبی مقصد، یہاں محرم الحرام کی مجلسیں اور مذہبی اجتماعات منعقد ہوتے تھے۔ اور دوستو، فن تعمیر کا نمونہ یہ تھا کہ نواب حامد علی چاہتے تھے کہ رامپور میں ایک ایسی بارگاہ عمارت ہو جو لکھنؤ کے بھول بھلیا کا مقابلہ کر سکے اور ریاست کی شان و شوکت کی علامت بنے۔ دوستو، اس عمارت کی بناوٹ ہی اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ ایک تو پیچیدہ راستے، دوسری چھت اور گیلریوں میں ایسے راستے بنائے گئے ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے انسان سمت کا اندازہ نہیں لگا پاتا، اس لیے اسے بھول بھلیا کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو اسی کے متعلق اس کا ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں جو بہت ہی مشہور ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ریاست کے کچھ درباری اور چند مشکوک افراد ایک کونے میں کھڑے ہو کر ریاست کے خلاف یا نواب حامد علی خان کے خلاف کسی فیصلے پر تنقید کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، یعنی ان کے آس پاس کوئی نہیں ہے، اور اتنی اونچی دیواروں کے درمیان ان کی سرگوشیاں کوئی نہیں سن سکتا۔ لیکن نواب حامد علی خان جو اس عمارت کے ڈیزائن سے واقف تھے، دوسرے کونے میں موجود تھے اور انہوں نے ان کی ایک ایک بات سن لی۔ جب وہ لوگ نواب حامد علی خان کے سامنے پیش ہوئے تو نواب حامد علی نے وہی الفاظ دہرا دیے جو وہ چھپ کر بول رہے تھے، اور وہ لوگ حیران رہ گئے اور سمجھے کہ شاید نواب صاحب کے پاس کوئی غیبی طاقت یا ان کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن دوستو، یہ واقعہ کوئی غیبی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کوئی جادو بھی نہیں، بلکہ یہ فن تعمیر کا کمال تھا، جسے وائس پیرنگ گیلری کا اثر کہا جاتا ہے۔ یعنی دیواروں کی گولائی اور مسالے کی بناوٹ آواز کی لہروں کو بکھرنے نہیں دیتی، بلکہ انہیں سیدھا دوسرے تک پہنچا دیتی ہے۔ دوستو، ہم نے جو آپ کو یہ واقعہ بتایا، اس سے حامد علی کی دور اندیشی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی آگے کی سوچا کرتے تھے اور آپ کس طرح ڈیزائن بنایا کہ کس طرح سے لوگوں کو باتیں سننی جا سکے، یعنی کون برائی کر رہا ہے، کون آپ کی اچھائی کر رہا ہے، آپ کو سب کو اسی طرح سے معلوم ہو جاتا تھا۔ دوستو، آپ رامپور کی اور کون سی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ رامپور کی لائبریری اور دیگر مقامات، آپ ہمیں کمنٹ کریے، ہم آپ کو اس کی جانکاری دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔